صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رسول اللہ وزیر چاہنے والوں کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہر قوم کے اپنے اپنے الگ الگ اور انوکھے انداز ہیں، یہاں تک کہ موت میت کے وقت ایسے ایسے انداز سامنے آئے کہ حیرت ہونے لگی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ خوشی اور غم منانے کے انداز ہمیں اپنے اپنے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے سارے کام قرآن حدیث کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ ایک مدنی پھول، یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ شرعاً واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، لہٰذا جب تک کسی رسم کی ممانعت شریعت سے ثابت نہ ہو۔ بہت ساری رسمیں ایسی ہیں کہ جو سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، اس سے ایک بہت بڑی تعداد کو غرض بھی نہیں ہے، بلکہ سچی اثر ہے آپ کی خدمت میں کہ ویورس کا ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا کہ شاید وہ رسومات کے نام پر یہی ترکیب بنانے کے لیے بیٹھا ہوگا۔ آپ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے اور اپنی خواہشات اور نفس سے نکل کر ہمیں شریعت کا پابند بننا ہے کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، کون سی رسوم جائز ہیں، کون سی رسوم ناجائز ہیں۔ کیا ماموں کے، خالہ کے لڑکے، کیونکہ شادی جس کی ہے وہ اس کی خالہ کی بہن ہے یا ماموں صاحب بہن ہے یا یہ جو بھی مطلب کے رشتے دار ہیں، اب کیا یہ چھیڑخانیاں نہیں کرتے؟ تو ایسے موقع پر ماں سسرال کے لوگوں کو بلا کر کیا وہاں پر غیر مرد اور غیر عورتیں آپس میں مل ملاپ، اختلاط، دعوت کے نام پر، کھانے پینے کے نام پر، جی آئیے جی دیکھیے، کیا گھر کے اندر اور کیا گھر کے باہر محلے کے چوک پر پورا میوزک کنسرن ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسی بے شرمی اور بے حیائی آگے بڑھ چکی ہے۔ اس کو طریقہ بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے ماشاءاللہ کہ اب آپ بولو گے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو کبھی آپ مجھے سمجھا دیں کہ بات کی سمجھ میں آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماجد الثانی مرکز الاولیاء ناموں سے عرض کر رہا، حاجی صاحب آج کل ہمارے معاشرے میں شادیوں میں دن بدن رسومات زور پکڑتی جا رہی، جن کی وجہ سے شادیاں لیٹ ہوتی جا رہی۔ حاجی صاحب ان رسومات پر ہمیں کس حد تک عمل کرنا چاہیے اور ان رسومات کی شرعی حیثیت کی ارشاد فرما دیجیے۔ حاجی صاحب آپ کا مدنی مکالمہ سب گھر والے دیکھتے ہیں اور دوسرا جو درد بھرے انداز میں آپ ہماری رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل آپ کو دنیا آخرت میں بنائیاں عطا فرمائے اور مدنی چینل کو دن جاتی رات باقی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں منی پنڈا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا حاجی عمران سے سوال ہے کہ لڑکا لڑکی کو منگنی کی رسم میں انگوٹھی بناتا ہے، شریعت میں اس رسم کا کیا حکم ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام سلمان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ ہمارے خاندان میں شادی کی اتنی رسومات عام ہو گئی ہیں کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے وہ باہر ہوتی جا رہی ہے ان رسومات کو پورا کرنا، اس کا براہ کرم کچھ علاج بتا دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عامر ہے, میں شہر کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا زیادہ شروع سے سوال یہ ہے کہ اس دور میں بغیر رسومات کے شادی کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر ہم رسومات کے بغیر شادی کرنے کی بات بھی کرتے ہیں تو رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کا حل احساس ہماری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المجید اطاری انور سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ آج کل کچھ زمین اور خاص کر شادی کا جو بولتے ہیں سب سے زیادہ رسومات میں شریعت کی حد کو تجاوز کرتے ہیں, ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ رسم سے متعلق تو کافی ساری وضاحت ہمیں ابتدا کر چکا کہ کون کون سی رسمیں ہونی چاہیے, کون کون سی رسمیں نہیں ہونی چاہیے. پہلے سوال کا جواب یہ ابتدائی طور پر ہو چکا ہے, کیونکہ رکاوٹ سوال کا تو امید ہے کہ ان کو ان کا مطلوبہ جواب مل چکا ہوگا. دوسرا سوال, منگنی میں لڑکی کو جو لڑکا انگوٹھی پہناتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو سمجھدار جانتا ہے کہ وہ جائز ہے, کیونکہ وہ لڑکی بھی منگنی ہوئی ہے, وہ اس کی منقوحہ نہیں ہے, اس کے نکاح میں نہیں. یہاں بہت ساری خرابیاں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ غیر محرم ہے اور اس کا یوں آپس میں بیٹھنا, پھر اس کا وہ ہاتھ پکڑے گا, یہ غلط ناجائز. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ اور میں آپ کو ناجائز کام, جو سامنے اس کے والدین اور رشتے دار کھڑے ہوئے ہیں, یہاں جو غیر محرم کا جو اختلاط ہے, جو بے پردے کی ہو رہی ہے, ملنا جلنا جو ہے, یہ پھر ان گناہ بڑے کاموں پر سب خوش ہو رہے ہیں, یہ کیسی مطلب کہ بے باکی ہے. اور پھر یہ ہاتھ میں ہاتھ ملانا, ہاتھ میں ہاتھ دینا, یہ خود ہی مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ اصل میں تھوڑا سا یہاں غور کرنے کی حاجت ہے کہ یہ لڑکا جو سو بیٹھا ہوا ہے نا دودھے کے نام پر, یہ اس وقت اس لڑکی کے لیے غیر مرد ہے. جس طرح ایک بھائی یا ایک باپ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر مرد میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ لے. اگر یہ کا محلے میں ہو تو منصوبے میں جاری نا اسے خوب لگ نہیں ہوگا, خون کی ندیاں بہ جائیں گی اور غربت اور یہ سب یاد آ جائے گی. اور یہ اتنا بڑا مطلب کہ بے حیائی کا معاملہ ایک ارینج ہے اور پوری تیاری کے ساتھ ہے, پورے مووی میکر بھی شامل ہیں, یہ سارا مطلب بن رہا ہے, پورے ایک موسیقی بھی چل رہی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. آپ غور کر لیں, میرے چینل کے ناظرین آپ غور کریں کہ ایک غیر مرد ایک غیر لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنا رہا ہے, بھائی بھی کھڑا ہے اور والد صاحب بھی کھڑے ہیں, ماں بھی کھڑی ہوئی ہے. غیر تو تھا نا, اب تو غیر ہی ہے ابھی تک. اب تک رہے گا جب تک نکاح نہیں ہو جاتا. ماشاء اللہ, یہ مدنی پھول نکاح ہو جانے کے بعد اب اس کا مطلب کہ اس کا پردے کا مزہ ہوتا ہے, لیکن اب بھی وہاں جو اور دو پردے کیا ہو رہی ہیں, اس کا کیا ماشاء اللہ. ان تمام مطلب آپ غور کریں نا, خوشی میں آپ کو پٹی کیوں مانگ لیتے ہم لوگ, وہ چل پڑی کیسے چل پڑی ہے, یہ صحیح ہے غلط ہے. ٹھیک ہے, بات پکی ہو جانا جس کو منگنی کہتے ہیں یہ ہو گئی, اور جو اس کے شرعی طریقہ کار ہیں وہ ہو گیا. ایون کہ لڑکا لڑکی کو شادی سے پہلے دیکھے, اس کی حدیث تو پر بھی موجود ہے. یہ حقیقت ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, ان کو دیکھنے کی ان کی ملاقات ارینج ہوتی ہے, اور ان کو دیکھنے کا یہ تقاضا ہے وہ دیکھ لے کہ جسے شادی کرنا چاہتے اس کو دیکھے. تو دیکھنے کی شریعت کو اجازت دیے, لیکن وہ دیکھے نا. اب یہ جو ہم جو منگنی کے نام پر کر رہے ہیں, یہ تو دیکھنے کے بعد ان کو طے ہو گیا, اس کے بعد اب یہ کریں گے. اور منگنی ایک ایسی ہماری رسم بن چکی ہے جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہال کے اندر دعوت ہوتی ہے, رشتے دار جمع ہوتے ہیں, جمع ہونے کے بعد ایک اسٹیج لگتا ہے, اس کو دو مطلب کہ وہ چیئرمین چیئریں لگائی جاتی ہیں, اس کے اوپر وہ مطلب کہ صدر نشست ہوتی ہے, ایک میں دلہن بیٹھتی ہے جو جس کی منگنی ہو رہی ہے لڑکی, اس میں لڑکا بیٹھتا ہے, وہ آتے ہیں, اس کی سائڈ فرینڈ ہوتی ہے بے پردہ, اس کے سائڈ فرینڈ ہوتے ہیں لڑکے, یہ آپس میں مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, چھیڑ خانیاں کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی کئی بے حیائی والے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ساس بننے جا رہی ہے اس کے الگ اسٹائل ہوتے ہیں, تو جو سسر بننے جا رہا ہے چچا صاحب اس کے الگ مطلب اسٹائل ہوتے ہیں, اور وہ اس کی اگر بڑی عمر کی سفر والے دادی کھڑی ہے اس کے بھی الگ اسٹائل ہوتے ہیں. وہ بھی مطلب یہ کھیچی کر کے یہ سارا مطلب ہو رہا ہوتا ہے, اور مادت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر بڑوں کی سرپرستی میں ہو رہا ہوتا ہے. تو
یہ ہمارا اسلام ہے. ہمارا اسلام کا حیا کا درس دے رہا ہے. اللہ ہمارا اسلام کا پڑھنے کا درس دے رہا ہے. کیا ہو گیا ہم آپ کام کریں گے تو تبدیل ہو جائے گا. ہمارے بولنے سے کیا تبدیل ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ بھی جانتے. ہم بول کیوں رہے ہیں کہ کوئی تو ہوگا یہ مانے والا ہے. کوئی تو ہوگا نا. مطلب لڑکا لڑکی اگر دونوں بات پسند ہو گئی اور آج جو نہیں ہونے والی تو وصول ہونے والی تو آپ آپس میں طے کرو کہ یار میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. اب ایک بات سے پوری پکڑ لیتے مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی موٹی بات ہے. اور یہ کون سا مسلمان اس بات کو ڈینائی کرے گا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. ماشاءاللہ. تو آپ کا ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہا فرق جائے. اب آپ بولو یہ رسم ہے یہ رواج ہے یہ طریقہ ہے یہ خواہش ہے یہ خوشی ہے یہ ہمیں نفس ہے سب قربان میرے رب کے ارشاد پر سب قربان میرے نبی کے فرمان پر. ہم تو بندے ہیں بندہ غلام ہوتا ہے. ہم تو بندے ہیں ہمیں بندگی کرنی ہے ہمیں عبادت کرنی ہے. ہم یہاں نافرمانیاں کرنے کے لیے نہیں آئے. ہم تو آئے اللہ کو راضی کرنے عبادت کرنے کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ انسان اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم عبادت کریں یا رب کی نافرمانی کریں. تو آپ ایک پرنسپل اپنے اس کو بنانا یہ پرنسپل ہے مگر اس کو امپلیمنٹ کرنا اپنی فیملیز پر اپنی پرسنالٹی پر اپنے رسم و رواج پر اپنے طور طریقوں کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے ہمارا. ہم دنیا کے قانون کو روکیں گے یار قانون نہیں ہے قانون تو عمل نہیں ہے. آپ روکو ٹریفک پر ارے یار قانون تو عمل نہیں ہے قانون تو عمل نہیں ہے. اسلام کا قانون موجود ہے آپ کی ذات پر کتنا عمل ہے. قرآن کا قانون موجود ہے آپ کے گھر میں کتنا عمل ہے. حدیث کا قانون موجود ہے آپ کی شادی و غنی میں کتنا عمل ہے. ہم خود قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتا رہو. قانون موجود ہے کسی قسم اسلام ہمارے سامنے موجود ہے ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. قرآن و حدیث کی صورت میں فقہ کی صورت میں علماء دین کی تصریحات وضاحتوں کی صورت میں ساری سمریز موجود ہے ہمارے پاس. پرنسپلز ہیں ان کی سمریز موجود ہیں ان کے خلاصے موجود ہیں ان کے کلیز موجود ہیں ان کے سیکشنز موجود ہیں ان کی فروعات موجود ہیں. پوری شرابت کے ساتھ ہمارے علماء دین نے ایک ایک بات کھول کر بیان کر دی. اور کوئی نئی چیز آتی ہے تو الحمدللہ ہمارے علماء اس کی سراہد کر کے جائز و ناجائز ہونے کی سراہد کرتے ہیں. ہم بھی یارو مددگار نہیں ہیں ہم بھی یارو مددگار نہیں ہیں. آپ آئیں تو صحیح نا آپ ایک مائنڈ کو بنائیں اپنے خاندان کے اندر بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر رسم و رواج میں بیٹھ کر بڑے بڑے جو ہے کمیونٹیز کے جو بغیر ایک بار اسٹرانگ مینٹلٹی اسٹیبلش تو کریں مائنڈ تو بنائیں کہ ہم نے اپنی خوشی غمی میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی. سمپل یہ نہ سب اس میں تو مجھے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تیسری بات رسومات کا پورا کرنا اور اسی میں کہتا تھا وہ رسومات کے بغیر ہماری شادیاں آپ کیسے کریں گے. شاید اب وہ دیکھا ایسا ہم نے معاشرہ بنا لیا کہ بیچارہ نوجوان شادی نہیں کر سکتا نوجوان لڑکیاں شادی نہیں کر پا رہی. ماں باپ سفر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے نوجوان شادی کو ترس رہا ہے اللہ اور معاذ اللہ گناہ بڑے راستے اختیار کر لیتا ہے. لڑکیاں شادی ہونے کی صورت میں فتنوں کے دروازے کھل رہے ہیں. اللہ اکبر. اب تم اس بچے سے اب آپ بولو گے ہم کیا کریں. میں کہتا ہوں جتنے بھی سب گھر ہمارے ساتھ چینل پر ہیں یار آپ کو میں نہیں کہتا کہ روڈ پر آپ کو انقلاب کو اس طرح کی ترکیب بنانا دعوت اسلامی کسی کو روڈ پہ لاتی ہے ہمارا انداز بھی نہیں ہے. آپ جس گھر میں بیٹھے نا آپ طے کرو میرے گھر میں یہ نہیں ہوگا. اور اپنے گھر میں تو تبدیلی لائیں آپ کو کون بولتا کہ پورے ملے ملک میں تبدیلی لانے کے لیے عزم کریں. آپ کم از کم اپنے پورے گھر میں تبدیلی ہے بس. آپ کہتے نا وہ کیسے ہوگا تو یہاں سوال ہوگا کہ آپ نہیں کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے. سوال یہی آئے گا لوگ کیا کہیں گے. خدا کا خوف کرو اس کے حدیث سے حیا کرو لوگوں کی پرواہ مت کریں. آپ کا بیان بھی سن لینا لوگ کیا کہیں گے. اللہ کا خوف کریں. وہ دن لوگوں نے کھونا تجھے سب
رزق خدا کھایا کیا، اللہ کا رزق آ رہے، فرمان ہر تعالیٰ کیا، اللہ کا رزق آئے اور اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچو تو صحیح، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، اور شکر کرم تر سے سزا، شکر و کرم تر سے سزا، یعنی اللہ کا شکر تو ادا کرو، شکر ہو نہ ڈر ہو، نہ ڈر ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ اللہ کا شکر ادا کر رہے نہ ڈر رہے، اور اللہ کا رزق بھی کھا رہے اس کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دنیا کو بس کرو خدا خدا، ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ یاد رکھو، ہم مسلمان ہیں، ہماری شادیاں ہو، غم ہو، خوشی ہو، جو بھی ہو، یہ مسلم بیوہ مسلم، یہ ضروری ہے کہ ہم ہر کام عین شریعت کے مطابق کریں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان اللہ پر ایمان لانے، رسول پر ایمان لانے، قرآن پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں۔ ہم قیامت کے دن پر ایمان لائیں، ہمارا ایمان عذاب قبر حق ہے، قبر کے سوالات کو ہم مانتے ہیں، ہم محشر کے دن کے سوالات کو مانتے ہیں، سزا و جزا پر ہمارا ایمان ہے، جنت و دوزخ پر ہمارا ایمان ہے۔ ایسا مسلمان اس کو سمجھانے میں کیوں دیر لگ رہی ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اپنے رب کی ناراضگی کو کیوں نہیں سوچ رہا؟ یہ اس بات پر کیوں غور نہیں کرتا کہ اس کا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار تاج و انوار میں پیش کیا جا رہا ہے؟ وہ نبی آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کی یہ بے باکی اور بے شرمی کو ملالہ فرمائیں گے، کل وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عزت ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والدین جب دنیا میں رخصت ہوتے ان کی قبروں میں اعمال پیش کیے، حدیث میں کہ گناہوں کے ذریعے اپنے پوت شدگان کو تکلیف بنا دو، حدیث موجود ہے، یہ پورا مضمون۔ کون سی لینگویج میں ہم مطلب کہ اپنی ترکیب میں آئیں گے؟ بڑی سمپل سے بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اب وہ ڈانڈیا کھیلیں گے، ڈول بجے گا، گانے بج رہے ہوں گے، خاندان والے جگہ آپ بتاؤ ریلائز کرے پولیس، یہ مطلب کہ کیسا کام نہیں، افسوس نہیں ہوتا آپ کو؟ نہ کرنے پر افسوس ہوگا یار، افسوس ہونا چاہیے کہ اور ہم کیوں کر رہے ہیں؟ طریقہ کارڈ بنے گا، 4 5 کارڈ ہیں، چلو ولیمے کا کارڈ ہے، اس کا کارڈ ہے، بچے پورا جو بھی آپ اور تقریبات کر رہے ہیں وہ پھر نفسری تقریبات کو کون سا کلام کر رہا ہوں؟ ان تقریبات میں ہونے والی وہ سب تقریبات کے ناسور پکڑ رہے ہیں، تقریبات میں ہونے والی تکلیفات، خرافات، تکلیفات ان کو پکڑ رہے ہیں کہ ان سے اپنی تقریبات کو ہم دیکھیں، بیچارہ یہ ہمارا امیر کا سوال کیا کہ مطلب اگر میں دوسرے ماں پر عمل نہیں کرتے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ معاذ اللہ جو صرف چور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ زبان تال سے نہیں کہتا، زبان حال سے کہتا ہے اللہ کی نافرمانی کرو ورنہ تم کو رشتہ نہیں کریں گے، معاذ اللہ چور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، زبان حال سے، ہم نے حالات سے پیدا کر دی، تو جب تک گھوڑوں پر چڑھ کر آئے گا اور آگے اس کے بھول بگڑیں گے، لڑکیاں ناچ رہیں گے، لڑکے ناچ رہیں گے، اس سے سہرا ڈالا ہے کہ آنکھوں کو پٹی ڈالی ہے، وہ اندر دلہن اس کے مطلب رشتے دار اور وہ نہارے لڑکیاں ناچیں گی، اور جب بارات دونوں جمع ہوگی تو وہ کو ہلّا گلا چھٹیاں بجے گی، دھماکے ہوں گے، آتش بازیاں ہوں گی، پھر فائرنگ ہوں گی۔ ہمارے یہاں تو ملک کے قانون میں فائرنگ منع ہے، اس سب ہوگا۔ آپ بتاؤ کیا یہ خوشی کے نام پر اب
پر جتنی خوشی زیادہ ہے اتنی اللہ کی نافرمانی زیادہ. چوٹے کر رہا ہوں یہاں پہ غصے سے چوٹے کر رہا ہوں کہ مطلب کہ سن کو انجیکشن لگا تو چوٹ بھی نہیں لگے گی. اگر مطلب کتنے چبر آپ کو محسوس ہو رہی ہے اس کی کہ یار غصے سے چبڑے چلے جا رہا ہے تو چبر ہوگی نا تھوڑا دھیما ہوگا. اصل سنت حالات ہو گئے اندھی جگہ سکے نہ کسی کو تو سو گئے اندھی. تو کسی کو جب سدھار بھی لگے تو خود بھی نہیں سدھریں گے. چینجنگ لائیے تفصیل ہو اور ایسے رسومات ختم کرو جس سے ہمارا نوجوان ہمارے لڑکے ہماری لڑکیاں شادیوں کو ترس رہی ہیں. ہاتھ جوڑ کر ہاتھ جوڑ کر ملیں کچھ مل کر سوچیں. آپ گھر والے سوچو یار کہاں ساری کمیونٹیاں ان کو جمع کرنے کا ہوتا ہے. اب گھر آپ بولا اور اپنے ختم ناچے توڑیے ختم خود آگے بڑھ کر آپ بولیں گے بھائی ختم. اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی ہمارے اس میں. جو ہوگا شریعت کے مطابق ہوگا. آج یا دارالفتہ کے اسلام لوگوں بلاتے ہیں تو مطلب عالم علیہ سنت سے ملاقات کرتے ان سے پوچھتے تو اگر ہم کو شادی کیسے کرنی ہے مگر مزے ہو جائے گا. آپ کو ٹینشن لیتے بھائی. اللہ عمل کا جذبہ نصیب فرمائے. رہی اب خاشی غمی عورتوں کی بوتا اب اس کے لیے اسلامی بہنوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ چند مدنی پھول پیش نظر رکھیں. میں یہ نہیں کہتا اب آپ کو کہ یوں ٹھیک ہے. اب اسلامی بہنوں سے میں بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ اسلامی بہنیں جو میں دل سے بات کر رہا ہوں میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں. کلمہ گو ہیں اللہ اس کو رسول پر ایمان لاتی ہیں قرآن پر ایمان لاتی ہیں شریعت کو مانتی ہیں الحمدللہ. عورت کہتے کس کو ہے؟ عورت کے روبرو معائنہ چھپانے کی چیز. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. حدیث سنا رہا ہوں میرے اسلامی بہنوں آپ کو اور ترمذی شریف کے حدیث سنا رہا ہوں. عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے. جب وہ نکلتی ہے اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے. یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے. اب قرآن کی طرف آتے ہیں 22 سے 12 سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی طرف میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں. ترجمہ کریے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. ہمارے رب کا فرمان سنا رہا ہوں. اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اب آئیے اس کی تفصیل. عبدالطاظ نہیں مجھے مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی لکھتے ہیں. اب دیکھیں میں جو جن کو سمجھا رہا ہوں اگر ہم ختم کریں میں آپ کی مدد ہی کر رہا ہوں. اب یہ مدنی پھول آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ مدنی پھول ہے جس کو آپ اپنی لائن آف ڈائریکشن بنائیں کہ ہمیں اس کو چلنا ہے. تو میں آپ کو قرآن اور حدیث سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے آلموسٹ. اب تفسیر قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے اور ہمیں رب فرماتا ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. ٹھیک ہے یہ اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اگلی جاہلیت کیا ہے؟ قبل اسلام کا زمانہ. اس زمانے میں عورتیں کیسی تھی؟ اطلاعاتی نکلتی تھی اپنی زینت و محاسن انہوں بناؤ سنگھار جسم کی خوبیاں مثلا سینے کے ابھار وغیرہ کا اظہار کرتی تھی وہ عورتیں اس وقت کی کہ غیر مرد دیکھے. لباس ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں. افسوس موجودہ دور میں بھی زمانے جاہلیت والی بے پردگی پائی جا رہی ہے. یقیناً جسے اس زمانے میں پردہ جیسے زمانے پر ضروری تھا ویسے اب بھی ہے. یہ بات جو اس تاریخ میں سن رہی ہیں وہ اب یہ نیت کریں کہ ہم نے یہ بے پردگی نہیں کرنی. میرے رب نے مجھے منع کیا, میرے اللہ نے مجھے منع کیا, میرے پیدا کرنے والے نے مجھے منع کیا. میں اپنے پیدا کرنے والے کی بات مانوں گی, میں اپنے اللہ کی بات مانوں گی, میں اپنے نبی کی بات مانوں گی. ٹھیک ہے. اب آئیے آگے. بے پردگی موجب غضب الہی و سبب تباہی. اللہ اکبر. چنانچہ میں 18ویں پارے کی آیت نمبر 21 کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ کنزل ایمان میں ہے اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چتاوا سنگار.
یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ترجمہ بیان کیا اس کے تحت تفسیر میں صدر اتاوی لکھتے ہیں یعنی عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی اس قدر آہستہ رکھیے کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جا سکے. جو میں قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کر رہا اور سر کی باتیں بیان کر رہا میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں جو قرآن پر حدیث پر اس پر ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اسے مسئلہ اسی لیے چاہیے کہ عورتیں باپ جھانجھن نہ پہنے. حدیث شریف میں آپ سنیے اللہ عز و جل اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں. اللہ اکبر اللہ. اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز دعا کی قبول نہ ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی اپنی آواز کہ بنا اجازت شرعی دور مردوں تک پہنچنا اور اس کی بے پردگی کیسی موجب غضب الہی ہوگی، پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے. اللہ اللہ. اب جھانجھن کیا ہے یہ سنیں، اس سے گھنگرو والا زیور مراد ہے. ایسے زیور پہننے والیوں سے متعلق ایک حدیث میں ارشاد ہے، یہ حدیث کنزول مال کی ہے. اللہ تعالیٰ باجے بات جھانجھن کی آواز کو ایسے ہی ناپسند فرماتا ہے جیسے غنا کی آواز کو ناپسند فرماتا ہے، اور اس کا حشر جو ایسے زیور پہنتی ہو ویسا ہی کرے گا جیسے کہ مزامیر والوں کا ہوگا. کوئی عورت باجے بات جھانجھن نہیں پہنتی مگر یہ وہ اس پر لعنت برستی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ لوگ طے کرتے چلے جاؤ میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کروں گی. بس آپ طے کرتے چلے جاؤ میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان شریعت پہ کام پہنچا رہا ہوں، ٹھیک ہے. آگے سنیے. کپڑے باریک جن میں سے بدن چمکتا ہے کہ سر کے بالوں یا گلے یا بازو یا کلائی یا پیٹ یا کنڈلی کا کوئی حصہ کھلا ہو، یوں تو سوا خاص محرم کے جن سے نکاح ہمیشہ وہ حرام ہے، کسی کے سامنے ہونا سخت حرام قطعی ہے. اب بخاری شریف کے بھی سنیے اور کاٹنا چاہیے کہ یہ ان چیزوں پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کیونکہ جو بنیادی خرابیاں نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ہماری رسومات کے اندر جو داخل ہو چکی ہیں جن کو نکالیں گے تو ہمارے بیشتر امور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مدینہ مدینہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب ایک اور حدیث سنیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو. بخاری کے حدیث. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے مطابق کیا حکم ہے؟ فرمایا دیور موت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ میرے جو باتیں عرض کی ہے حدیث سے آیات سے اس سے کیا لگا اگر ہماری دعوتوں کا یہ بے پردگی ختم ہو جائے، عورتوں کا یہ بے پردہ انوالومنٹ ہے ہماری دعوتوں کے اندر. جو سائل محترم نے عورتوں کے بارے میں پوچھا جہاں جہاں ہو رہا جہاں جاؤ بے پردہ ہوتے ہیں نا بلا وجہ کے مطلب کہ وہ اتی پڑی ہوتے دعوتوں میں جائیں تو کوئی مطلب کہ حساب کتاب بھی نہیں ہے. اگر اس بے پردگی پر آپ قابو پائیں اور یہ جو اس مرد حضرات ہیں جن کو عورتیں دیکھنے کی بڑی حرص ہے حوث ہے جاتے ہیں مطلب پارٹیشن ہو تب بھی گھر کے لڑکے اور بوڑھے یہ بج جاتے ہیں یہ ضرور ان کو اجازت ہے. اللہ دعوتوں میں دوستوں کو غلط کام میں بٹھا کر رکھیں خود غیر محرم لڑکیوں کے کمروں میں گھس جائیں گے گھر کے لڑکے اور وہ آئیں گے جائیں گے سب ہو رہا ہوتا ہے. یہ کیا میں غلط کہہ رہا آپ کو نہیں پتا شادی بیاہ میں ہو رہا ساتھ میوزک بج رہا ہے گانے بج رہے یہ الگ ہو رہا ہے. یہ ہے ہمارے یہاں طریقے کا کیا یہ بھی نہیں نکل سکتا کہ ہمارے یہاں سے اور یہ نکالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. نہیں تو کہہ رہے نا آپ اپنے گھر کو فوکس کریں. میں اس وقت انڈیویجل ایک گھر سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ترجمہ کنزُ ایمان اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. یاد رکھیے خادم اپنی بیوی باپ اپنے بچوں کا اور ہر شخص اپنے اپنے ماتحتوں کا ایک طرح سے حاکم ہے اور ہر حاکم سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں بروز محشر بات پوچھ ہوگی. حدیث ہے بخاری شریف کی تم سب اپنے متعلقین کے سردار و حاکم ہو اور حاکم سے روز قیامت اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا.
اب ایک کا سنیے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ کو حکایت کے ذریعے آپ کی دلچسپی بڑھے گی اور بات تھوڑی سی مزید سمجھ میں آئے گی کہ اصلاح نہ کرنے کی صورت میں کیا کیا مطلب کہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو مضمون میں بیان کرا ہے یہ سارے کا سارا مضمون میرے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب امیر سنتی میں اس سے مختلف جگہوں سے، کیونکہ میں پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتابیں گلشن میں گیا اور وہاں سے مختلف جگہوں سے یہ مختلف مضمون چن کر لایا آپ کے لیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب کرے۔ منقول ہے بنی اسرائیل میں ایک عالم صاحب اپنے گھر میں اجتماع کر کے اس میں بیان کیا کرتے تھے۔ ایک روز اس عالم صاحب کے نوجوان لڑکے نے خوبصورت لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ اس عالم صاحب نے دیکھ کر کہا اے بیٹے صبر کر۔ یہ کہتے ہی عالم صاحب اپنے تخت سے منہ پہ بل گر پڑے، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ اللہ عز و جل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام وہی فرمائی پورا عالم کو خبر کر دو کہ میں اس کی نسل سے کبھی صدیق جو سب سے اعلیٰ درجے کا ولی ہے پیدا نہیں کروں گا۔ کیا میرے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا کافی تھا کہ وہ بیٹے کو کہہ دے کہ بیٹے صبر کر؟ مطلب یہ کہ بیٹے پر سختی کیوں نہیں کی، اس بری حرکت سے اسے اچھی طرح باز کیوں نہیں رکھا؟ اب غور کیجیے، میرے طور سے یہ پوری تفصیلات آپ کو عرض کر دو کہ گھر والوں کو اصلاح کرنا، گھر والوں کو سمجھانا، اللہ کی نافرمانی سے ان کو بچانا کس قدر ضروری ہے۔ جو باوجود قدرت اپنے عورتوں محرم کو بے پردگی سے منع نہیں کرے وہ دیوس ہے۔ آئیے اب ایک اور حدیث مجمع الزوائد کے حوالے سے آپ کو بیان کا صحیح حدیث سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ نمبر 1 دیوس، نمبر 2 مردانی وضع بنانے والی عورت اور شراب نوشی کا عادی۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں۔ اب کسی جو دیوس ہے اس کی وجہ سنی جو ہمارے موضوع سے 100% ریلیٹڈ ہے کہ دیوس کے بارے میں حضرت علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم کا ضرورت نہ کھائے، معلوم ہوا کے باوجود قدرت اپنی زوجہ، ماں، بہنوں، جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں، بازاروں، شاپنگ سینٹروں، مختلف کپڑے گاہوں میں بے پردہ گھومنے پھرنے، اجنبی پڑوسیوں، نامحرم رشتے داروں، غیر محرم ملازموں، چوکیداروں اور ڈرائیوروں سے بے تکلفی اور بے پردگی سے منع نہ کرنے والے دیوس جنت سے محروم، جہنم کے حقدار۔ یہ آتا عالم امام سنت لکھتے ہیں دیوس سخت اخبث و فاسق ہے، اور فاسق کے مولود کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، اسے ایمان بنانا حلال نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے گناہ اور پڑھی تو پھیرنا واجب۔ بات کہاں آئی گھوم کر میرے گھر کے اندر، مطلب اپنے گھر میں نہیں نا، معاشرے پر ہم کلام کرتے ہیں، معاشرہ ہمارے گھروں کا مجموعہ ہے، یہ گھر ملے میں معاشرہ بنا ہے نا۔ ایک بلڈنگ میں جو رہ رہے ہیں ایک پوری عمارت کے اندر یہ 10 12 50 100 گھر ہیں، ایک مہینے میں رہ رہے ہیں 200 500 مکان ہیں، گھر ہیں، یہ سب ایک دوسرے کا اثر قبول کرتے ہیں۔ آپ کو اس وقت میں آپ کے گھر کی 4 دیواری کی اصلاح درج کر رہا ہوں، صرف گھر کی 4 دیواری کی اصلاح درج کر رہا ہوں، اور اپنے حسب و منصب آپ قرآن حدیث سے اپنے لیے مواد لیں نا، لوگ کو دباؤ کوئی نہیں ہے، نہیں کریں گے تو مریں گے، پھنسیں گے۔ لا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ سورہ حشر میں رب کریم فرمائے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے گا اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، تو کے لیے کیا بھیجا۔ تو کل ہم یہ بے پردگیاں، گانے باجے، موسیقی، بے حیائی، یہ انگوٹھی، یہ مردوں کو مہندیاں لگانا، یہ مطلب کہ لڑکیوں کو آپس میں نچوانا۔ ایک جگہ مجھے کسی نے بھی لکھ کے بھیجا کہ ایک رسم ایسی ہے کہ شادی کے بعد دیور بھابھی کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، اور جب تک کہ اس کو پیسے نہ دیے جائیں اس کو مانگنا پوری چیز ہے وہ گوشت ہوتا نہیں ہے، وہ لکھی بھی آئے گی میرے پاس، سب پکڑ کے بیٹھ گیا، ان کو اس معاشرے کا گڑا ہو گیا۔ اور 3 باتیں لکھی ہوئی آئی ہیں کہ 4 اس کو، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی بہنیں اگر میری بات کو سمجھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، تو پلیز پردے کو نافذ کریں اور اپنی پوزیشن پر آ جائیں۔ حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث دنیا اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے تھا۔ اللہ اکبر۔ اب تو ہاتھ ملاتا نا، یہ انگوٹھی پہنانا، ہاتھ ملانا،
شیکن لڑکیاں شیکن کرتی ہیں, مرد اور عورت ہاتھ ملا رہے ہوتے دعوت اور کون. مجھے ابھی ایک اسلام بہادی تھے کہا کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو آتے ہیں اسے ہاتھ ملو گلے ملو. مرد یہ تھا نا سبھی سے ہاتھ لڑکا لڑکی مرد اور عورت ہاتھ ملانا گلے ملنا, ہاتھ ملانا گلے ملنا. ایسا نہیں اپنے مسافہ معانقہ کرتے ہیں اسلامی کا یاترا میں, ابھی لڑکا لڑکیوں بھی مسافہ معانقہ کریں گے, ہاتھ ملائیں گے. وہ کہہ رہے تھے میں نے ماحول دیکھا ہوا تو میں نے منع کر دیا کہ میں نہیں ملوں گا, نہیں ملوں گا تو ناراض ہو گئی. اور مجھے گھنٹوں یہ ناراضگی ہوئی, تنازع ہوا, اور مجھے منا کر سمجھا کر بڑے لایا کہ ملو اور ہاتھ ملاؤ ورنہ بات آگے نہیں بڑھے گی, تقریر ادھوری ہو جائے گی. یہ کل آپ کے سامنے ہوئے رہیں گے اللہ اکبر کبیرہ. جن کو دیکھتا رہ گیا کیا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں. جبکہ حدیث پاک سنو, یہ ہاتھ ملاتے ہیں آپ لوگ سنو. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن عورتوں کو بیعت کرتے ان سے فرماتے جاؤ میں نے تمہیں بیعت کیا. خدا کی قسم بیعت کرنے میں آپ کا مبارک ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں چھوا. ابن ماجہ کی حدیث ہے. اور ایک اور حدیث سنیے کہ یہ حدیث بھی ابن ماجہ کی ہے کہ امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں چند خواتین کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا یعنی ہاتھ نہیں ملاتا. اللہ ہمیں کیا ہوا ہے؟ ابو صبرکندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں سے ساتھ بندے ہوں گے. یہ تو میں بات کو قرآن حدیث سے شروع بتا, آپ ہی مان جاؤ, آپ ہی مان جاؤ, پردوں میں آ جاؤ. جتنی ہماری حدود و باؤنڈری اس میں رہے بلا حاجت شرعی بلا وجہ شرعی نہ نکلے, جہاں شرعی حاجت ہے نکلنے کی اجازت ہے نکلنے کی وہاں شریعت کے مطابق نکلیے, پردے کا اہتمام کر کے نکلیے, ورنہ مت نکلیے. ہماری امی جان ابو المؤمنین حضرت سیدنا سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض حج ادا کر چکی تھی. جب آپ سے دوبارہ اپنی حج اور عمرے کے لیے عرض کی تو فرمایا کہ میں فرض حج کر چکی ہوں, میرے رب عز و جل نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا. خدا کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی میرے گھر کو نکلے گا. راوی فرماتے خدا کی قسم اس کے بعد زندگی کی آخری سانس تک آپ گھر سے باہر نہیں نکلے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک بڑھانے کے لیے مزید ایک روایت کاش کو بڑھ جائیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم میں ملازہ فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث. اب آپ بولو کہ یہ بھی بولتا ہے یہ بھی بولتا ہے فلاں بولتا یوں کرو فلاں بولتا یوں کرو, ہم کس کی مانیں؟ اس پر بھی حدیث سنی ہے مسلم شریف کی حدیث. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں, اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے. اس حدیث کے پاک میں ارشاد فرمودہ لفظ معروف کی تعریف بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے معروف وہ کام ہے جس سے شریعت منع نہ کرے, معصیت وہ کام ہے جسے شریعت منع فرما دے, جسے شریعت منع فرما دے. تو اب ان تمام چیزوں کو دیکھیے اور اپنے اہل و عیال کی تربیت کیجیے. آپ کہیں گے تربیت بھی کیا کریں کیا بتائیں اپنی اولاد کو, آئیے اس پر بھی حدیث سناتا ہوں. ابن ماجہ کی حدیث سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. اپنی نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت, اور قراءت قرآن. دوسری حدیث اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں آداب زندگی سکھاؤ. آداب زندگی یہ نہیں جو کھڑے کھڑے کھانا کھانا اور یہ جو مغربی ٹریڈیشن ہے مغربی رسومات ہیں صرف یہ ان کو مطلب آپ کو کس نہیں کرے. سنت اس سے بہتر ادب کہاں ہے؟ اللہ ادب تو یہاں ہے شریعت ہے. الحمدللہ یہ چند مدنی پھول میرے جمع کیے تھے اور اس نیت کے ساتھ جمع کیے تھے کہ یہ میں آپ کے مدنی مکالمے میں عرض کروں گا تاکہ ان قرآن کی آیتوں کو جو واضح آیتیں ہیں ان حدیث پاک کو جو واضح حدیثیں ہیں ہمارے یہاں جو موسیقی اور گانے بازوں کا جو ایک
عجیب و غریب عجیب سلسلہ ہے. اس کو روکنے بے پردگی کو روکنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے یہ شادی رسومات کا بہت بڑا حصہ طرف کو صاف ہو جائے گا. حدیث پاک میں 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. نعمت کے وقت راجا، مصیبت کے وقت چلانا. اب ہمارا راجا ہوا نہیں ہے اور بدقسمتی سے دونوں مواقع پر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. یہاں تک یہ روایت میں بڑا وہ خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ لوگ رات بھر گانے باجے موسیقی میں مصروف ہوں گے، اور جب صبح ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو بندر و خنزیر جیسے صورتیں بنا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. ان اعمال میں رات گزارنے والے، ان اعمال میں مبتلا ہونے والوں کے لیے زمین میں گھسنے، آسمان سے پتھر برسنے اور چہروں کو مست ہونے کی روایتیں موجود ہیں. شراب، موسیقی، ناچنا گانا. اب آپ بتائیے، یہ ہماری دعوت ہے. ایک کمرے کے اندر لڑکیاں دانیاں کھیل رہی، دوسرے کمرے میں لڑکے تاش کھیل رہے ہیں، ان میں بعد جوا کھیلتے ہیں. ایک میں بیٹھ کر گانے ہو رہا ہے، ایک میں یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے. یہ گھر کے اندر سے کوئی دعوتوں میں ہوتا نہیں ہوتا. ہم لوگ ارینج کرتے ہیں، لڑکے لڑکیاں وہ سب جمع ہوتے ہیں اور خیر خاندان والے تو لوگ پیچھے وہ بیٹھ کر یہ ناچ گانا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ میں نے کسی کو کہا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ یہ ساس اور سسر ناچنا شروع کر دیں تو کہا کہ یہ شروع ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ اس کا انتظار کرو، کب لڑکی ناچتی ہے، دلہن ناچتی ہے. تو میں نے کہا دلہن بھی ناچتی ہے، دلہن ناچتی ہے، دولہا ناچتا ہے. اس لیے مجھے بتاؤ یہ کیسے ترقی ہے، ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ تو خاصا ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. کل آپ بتا رہے تھے کہ شادی میں وہ فائرنگ ہوئی تو دولہا مر گیا. شادی میں فائرنگ میں دولہا مر گیا، بارات میں فائرنگ میں دولہا مر گئے. لمحوں میں یہ شادی کا گھر یہ ماتم کدا بن گیا. سب یہ تو ہر دوسرے تیسرے دن نیوز پیپر میں اس طرح کی خبریں عام ہیں. دولہا کا مر جانا یا دلہن کا متاثر ہونا یا براتی کا متاثر ہونا یا بارات جا رہی تھی اس بس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا. یہ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو نقطہ نظر آپ نے پیش کیا نا، جو مدنی پھول آپ ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو ذہن بن جائے کہ واقعی جو ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے اور جو کرنا چاہیے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. جب تک یہ سوچ ہماری ڈیولپ نہیں ہوگی نا صاحب یہ معاملہ اس طرح ہے. اسلام کی تعلیم پر آپ کو کوئی لاکھ سمجھانے بیٹھا نا بھائی پولیس آپ کے سامنے میں قرآن کی آیتیں، حدیث مبارکہ، فقہائے کرام کے صحیح جزیات انشاءاللہ سب کو اللہ نے چاہا تو مفتی اسلام اس کا رد نہیں کرے گا. ایک اور بات جو نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 497 میں مطلب ہے، میں سمجھتا آج کے لیے بہت مناسب ہے کہ سوال ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 403 کا 404 سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ مروجہ بحث کو جائز کہنا کیسا ہے. مروجہ بحث کو جائز کہنا کیسا ہے؟ جواب فقہاء کرام رحمہ اللہ صلی فرماتے جو رقص کرنے کو جائز سمجھے اس پر حکم کفر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں رقص سے مراد لچکے توڑے کے ساتھ کیا جانے والا وہ ناچ یعنی ڈانس ہے جو کہ شرعاً ناجائز ہے. عشق حقیقی کے باعث
بے خودی میں جھومنا، بد تاری ہونا، یا تواجد یعنی عاشقان خدا رسول کے وجود صادی کی مخلصانہ نقالی ماغلہ فکر نہیں بلکہ عین صحابت ہے. تو یہ ایک موقع کی مناسبت سے. اور اب یہ ناچنا گانا جبکہ لڑکیوں کے ساتھ ہے، کالج یونیورسٹیوں میں کالج کے اندر جو فنکشنس ہوتے ہیں، اپنی فنکشنس جو ہوتے ہیں، اپنی سیریمنیاں ہوتی ہیں، جو اینڈنگ سیریمنی بھی ہوتی ہے نا، جو تعلیمی سال ختم ہو رہا تھا اس میں جو فنکشنس ہوتے ہیں اور جو لڑکیاں لڑکے ناچتے ہیں، جو موسیقی بجتی ہے، وہ بتا وہ کون سا کلچر ہے، یہ کون سی تعلیم ہے، کون سی تربیت ہے. تو میرے مگر ناظرین میں میرے کون کہاں جاتے دیکھے گئے دن اپنی بہت اس کا جہاں اس کا جہاں اس کا کو
جس قدر تباہی و بربادی کا تصور کریں گے نا، اسی قدر دعوت اسلامی کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر ہوگی، اسی قدر کہ یہ ایک ایسی تحریک ہے جو آج ہمیں اس آگ کے طوفان سے بچا رہی ہے، اس آگ کے سیلاب سے بچا رہی ہے۔ دنیا میں مسلمان کو لوٹا جا رہا ہے، دنیا میں ہمارے پیسے، ہمارے اقدار، ہمارا اخلاق تباہ برباد ہو کر مسلمان کی جسے دیکھ کے شرما نہیں ہے، کیا ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ ہم کیوں نہیں بدلتے کہ ہم کو مرنا نہیں ہے؟ ہم کیوں اپنے اس ماحول میں تبدیلی نہیں لاتے؟ اب بدلے گا، آپ کو بدلے، خود کو بدلے، اپنے گھر والوں کو بدلے۔ ہر شخص اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالے گا۔ ہماری قوم لوٹی جا رہی ہے، دو ہاتھوں سے اس کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ لوٹنے کے لیے تیار ہے۔ کتنے لوٹیں گے؟ ہماری عزت، ہماری ناموس، ہمارا وقار، ہمارا مقام، سب کچھ ہمارے ہاتھ سے کتنا گیا سب کو پتا ہے۔ اب زوال میں کلام کیے جا رہے ہیں، اور اسباب زوال ہمارے سامنے تو ہے۔ وہ قوم کل تک جب کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سنیما دیکھتی آج ہمشیروں کے ساتھ، ہمارے گھر کے بڑوں کی سرپرستی میں یہ سب ہوگا۔ دل کے پتھروں جب اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ کے گھر کے چراغ سے ہمارے یہ رسم و رواج جن میں گناہوں سے جلوا رہے، میں تو اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ کیا ہماری دعوتیں، ہماری شادیاں، ہمارے سارے کام اللہ کی نافرمانی کی نظر نہیں ہو سکتے؟ بے پردگی کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں ختم کریں، اپنی بچیوں پر پردہ نافذ کریں، اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ نافذ کریں نا، ہم نیک بنے، ہمارے بچوں کو تو نیک بنائیں نا۔ تو آپ کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول ہے نا، اجتماع ہے، قافلے ہے، درس ہے، مبنی بیانات ہے، ایک مطلب ہمیں بدلنے کے لیے ہمارے پاس ایک گائیڈ لائن بھی تو موجود ہے نا، ایک پلیٹ فارم بھی تو موجود ہے۔ اس طوفان میں جہاں ہماری کشتی ہچکانے ہو رہی ہے، وہاں پر دعوت اسلامی کا یہ جہاز بھی تو ہوگا، آ جاؤ اس سے سوار ہو جاؤ۔ یہ کبھی دنوں سے یہ طوفان پتا نہیں ہے، اب تب تک یہ جھوٹے گنتے رہ گئے،
آج اتنا بڑا الحمدللہ جہاز ہو، اتنا بڑا سفینہ مدینہ ہے، الحمدللہ میں مدینے کی طرف لے کے جا رہا ہے ماشاءاللہ، انشاءاللہ جنت ہو جائیں گے والا مدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ خود کو طوفان کی نظر کر کے بیٹھے، اس بے پردگی نے کتنی کواریوں کو ماں بنا دیا، کتنی کواریاں ماں بن گئی کہ آج ہمارے سڑکوں کے اوپر جھولے رکھنے پڑ رہے ہیں، ناجائز بچوں کو مارو میں جھولے میں ڈال دو۔ یہ دن کس نے دکھا ہوا ہے؟ یہ شادی میں بے پردگی پیڑ بڑھا دیتی ہے، پھر ہماری بچی ہمارے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے، ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، ہمیں سجا بجا کر اس کو لے کر آئے گے، دعوت نظر ہم دے رہے ہیں، انہیں ایسے کپڑے پہنا کر، بنا سنگھار کروا کر، آخرت کی کرو جلد تیار، موت آ رہے گی تمہیں دیکھنا، سب سنو جنازہ چلا تم دنیا خوشیوں کا سوال ہے کہ شادی بیاہ میں جو رسمات ہوتی ہیں جیسے دودھ پلائی کرنا، راستہ رکوائی رکھوانا یا کوئی بھی رسم ہے جوتے چھپائی کرنا، تو کیا یہ صحیح ہے ہمارے اسلام کے اندر؟ کیا ہمارے اسلام میں اس چیز کا یاد ہوتا ہے کہ یہ رسومات کو ہم اپنائیں یا نہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام اشرف ہے۔ حضور یہ ارشاد فرما دیجیے، آج کل شادی بیاہ سے فارغ ہوتے ہوئے کافی رات گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ فجر کی نماز تک نکل جاتی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رضوان اختاری۔ سرکار آپ سے سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی شادی سے پہلے جو حق مہر کی رقم طے ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ شادی نہیں بلکہ لڑکی خریدنا ہے، یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے، یا کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ حق مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ کتنی ہونی چاہیے اور کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ دودھ پلاؤ اور جوتے چھپانا، بات وہی آ جائے گی کہ ان میں وہ کام کے خلاف شرع اگر ہو تو پھر ان کا حکم تبدیل ہو جائے گا۔ پھر نفسی اگر کوئی دودھ پلاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر
जैसे पता होता है कि जूते वगैरह रख लेते हैं और वो थोड़ी देर के बाद मिल जाते हैं, लेकिन इसमें भी बात वही आ जाएगी कि आवा इसमें माहौल क्या है, बेपर्दगी है, उड़ियानी है, बेहयाई है, क्या हो रहा है इसके अंदर। प्रैक्टिस यही ना, इस सबके दूध पिलाती भाभी है और जूता छुपाती तो उसके पैसे सारी सारे पूछने का, देखो पूछा गया दूध पिलाई, तो दूध अब तो मतलब कि जैसे कि आपकी शादी और मैंने आकर को दूध पिला दिया, मामू ने आकर भांजे को दूध पिला दिया, चाचा ने आकर भतीजे को दूध पिला दिया, बाप ने आकर बेटे को दूध पिला दिया, बेपर्दगी माँ और माँ ने अपने बेटे को दूध पिला दिया। ऐसे देखो मतलब फी नफसी दूध पिलाने पर क्या हुक्म लगाएंगे, लेकिन दूध पिलाने में क्या क्या ऐसे तरीके कार है जो कि खिलाफ शरआ है, उसको हम देख लीजिएगा। इसी तरह जूता छुपाया गया, तो जूता छुपाना फी नफसी जैसे कि दिल लगी के तौर पर कर लिया, लेकिन अब ये किसने किया, अमूमन भाभी जूते छुपा लेती है और बड़ी भाभी अमूमन जूते छुपा लेती है, या बहन अपने सहेलियों के साथ भाई के जूते छुपा लेती है, या जिससे शादी हुई होती है उसकी बहन जूते छुपा लेती है। अब ऐसी चीजें होती है जो मतलब खुली दो हवाई है, दो पर्दगियां हैं, लड़के दोस्त भाई के दोस्त सब खड़े होते हैं और उससे दूल्हे की बहनें उसके दोस्तों के सामने उछल कूद कर रही होती है, उसकी सहेलियां उछल कूद कर रही हो। कोई भी जो शऊर शरीर में तबीयत, अच्छी तबीयत का मालिक इसको कब रवा रखेगा, कब सही बोलेगा। तो काम अगर शरीयत के हदूद को तोड़ता नहीं है, तो वही बात जो मेरे शुरू में ही मैंने अर्ज कर दी थी, जो हमारे शरीयत के हवाले से चल रहे हैं मबनी फूल जुजियात बयान किए थे, उसको अल्लाह को रहमत वगैरह सामने रखेंगे तो आपको ये समझो और मोस्ट मसाइल तो उन्हीं इबारतों के अंदर हल हो गए थे कि वो रस्म रवाज जो कि मतलब कि शरीयत की हुदूद के अंदर रहने चाहिए। तो ये वो मदीना मबनी फूल है कि ये जरूर है कि रसूल की पाबंदी इस हद तक करे कि किसी हराम फेल में मुब्तला ना हो, ये याद रखिए। बड़ी हराम है, इसमें औरतें आ गई, बेपर्दगी हो गई, गाने हो गए, बी हवाई हो गई, शरीयत ने इन चीजों का मना किया, तो इसे साफ सुथरा करें। अच्छा, अब ये था कि रात देर तक जो सवाल था, तब जानता है कि रात देर तक जागने की वजह से इसकी फजर की नमाज चली जाएगी, तो ऐसा रात देर तक जागना ही गुनाह हो जाएगा, क्या फरमाना चाहिए सर। अल्लाह जाग नहीं इस तरह रात, जबकि उसको पता है कि वो सुबह कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा कि जिसकी वजह से उसकी नमाज की हिफाजत हो, बल्कि मर्दों पर चूंकि जमात भी लाजमी है, तो अगर किसी वजह से देर हुई भी रात में तो उसको ऐसा इस्तेमाल करके सोना जरूरी है कि सुबह वो बेदार होकर बासहूलत नमाज बाजमात अदा करे। और ये तो शादी के मामला, बाकी खास भी कोई दीनी मामला भी हो, कोई दीनी महफिल भी ऐसी हो, तो उसमें भी रात इतनी देर तक जागना जिसकी वजह से वो सुबह अजनाश में पड़ जाए, तो ये इसकी इजाजत उसको नहीं होगी, बल्कि वक्त मुनासिब पर उसको आराम करना होगा। अल्लाह ने पावर जो शरीफ में ये रिवायत लिखी है, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप एक मरतबा फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप बाहर निकले तो एक बुरी खातून उनसे उनके बेटे के मुताबिक पूछा कि आज उनको मैंने नमाज में नहीं देखा जमात में, तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आज वो रात इबादत करते रहे, इबादत करते करते सुबह की नमाज जो है वो इस तरीके से घर पर ही एहतमाम करके पढ़कर वो सो गए। तो आपने इशारा फरमाया कि मेरे नजदीक ये ज्यादा बेहतर है उस नफली इबादत से कि वो सुबह की नमाज बाजमात आकर पढ़े मस्जिद में। और खुद हदीस में भी इरशाद फरमाया है कि जिसने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी और फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ी, उसको सारी रात क़याम करने का अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। तो इन तमाम बातों को पेश नजर इस्लामी भाई हो, इस्लामी बहनें हो, उनको नमाज पर जरूर एहतमाम। इसमें दावत करने वालों या ना करने वालों पर क्या कलाम करें, जिसकी नमाज है उसको अपनी नमाज का खुद तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए जी, अब अपनी नमाज को खुद तहफ़्फ़ुज़ करें। इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी ऐसा भी एक कॉमन बात आती है ना, वैसे हम प्रोफेशनली हर मामले में टाइम की मैनेजमेंट का बड़ा ख्याल करते हैं, और इस मामले में या ऐसे मामलात में टाइम मैनेजमेंट हमारी सबसे पहले मिस होती है। जब प्रॉब्लम बेटी वाले घुसरा वाले नहीं बनते, बेटी पंक्ति से मतलब की दावत होगी, लड़की खुद वो दुल्हन बनने को जाती है ब्यूटी पार्लर के अंदर, उसमें जो अच्छे बुरे हाल है उसकी बहस अलग है,
وہ نہیں پہنچی ہوئی ہوتی ہے تو وہ فلاں نہیں پہنچی ہوتی ہے تو وہ پہلی بیٹی جس کی شادی ہو گئی ہوتی ہے اس کی سانس نہیں آئی ہوتی ہے، داما بابو کا روڈ کا بیٹھا ہوا تو اس کو منانے کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں کھانے کا انتظار ہو رہا ہوگا، داما صاحب آئیں گے تو ڈھکن اٹھے گا، داما صاحب میں وہ ڈھکن بھی نہیں ہوتا. اب وہ اتنے مطلب پھنسے ہوئے ہیں یار ہم لوگ رسم و رواج اور طور طریقے اور قوت و برداشت نہ ہونے کی وجہ سے کہ اس کا حل اللہ تعالیٰ کرے گا. تو ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ ان شاء اللہ حل ہی حل ہے. حق ہے بڑے وہ حضرت ہمیں تھوڑا سا وہ جلال میں نظر آئے کہ کیا ہے یہ کیسا کر لیں. دو چیزیں پوچھی ہیں، دو سوال تو اپنا کم سے کم مہر کتنا، زیادہ سے زیادہ کتنا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اپنا رسے رکھے جاتے ہیں، مقرر کیے جاتے ہیں جیسے لڑکی خریدنے آئے. شریعت مطالعہ نے اس بارے میں ہماری یہ رہنمائی فرمائی ہے اور یہ اختیار ان دونوں فریقین کو ہی شریعت میں دے دیا، کیونکہ ظاہر ہر خاندان میں ہر قوم میں کوئی امیر بھی ہے غریب بھی ہے، کس کیٹیگری میں وہ آئے گا. تو شریعت نے حق مہر کا اختیار دونوں فریقین ان دونوں خاندان والوں کو دیا جن کے مابین یہ رشتہ طے پا رہا. کم سے کم مقدار مقرر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 درہم سے کم حق مہر نہیں مقرر کیا جائے، اس سے کم نہیں. اب 10 درہم جو بیان کیے ہیں اس سے کمی کی طرف تو نہیں آئیں گے، اس سے زیادہ اس کی مقدار شریعت نے بیان نہیں کی ہے. جتنا بھی چاہیں قرآن پاک میں کنتارا کے الفاظ بھی آئے ہیں، ڈھیر مال. اور اس میں یہ ہے کہ دونوں کی رضامندی، ظاہر ہے صرف لڑکی والے تو نہیں کر لیتے کہ اتنا ہم نے حق میں رکھا، لڑکے والے بولے کہ ہمیں جبری طور پر مانا جا رہا، ہم جبری طور پر ان کی بات مان رہے. جب دونوں نے قبول کیا ہے دونوں خاندان والوں نے اور اس پہ ہی ایجاب قبول ہوا ہے تو اب یہ لازم ہو چکا، یہ دینا ہوگا. اور اس کا قرآن میں حکم ہے بات النساء سابقات محلہ، تو ان کا حکم ہے ان کو خوش دلی کے ساتھ دو، وہ دینا لازمی ہو جائے گا جو فریضہ یعنی جو انہوں نے مقرر وہاں پہ کر چکے ہیں. اب یہاں مشورہ پر عرض یہی ہے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا ہوا بہتر مہر وہ ہے جس کو ادا کرنا آسان ہو. ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا. تو بیمار والے وہ بھی دیکھ لیں اگر لڑکی والوں کی طرف سے زیادہ مطالبہ آ رہا ہے، کیونکہ بسا کا مطالبہ جو آتا ہے زیادہ وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ کل کو یہ طلاق کا معاملہ نہ کر دے اور اس حق میں کی ادائیگی کی در کی وجہ سے زیادہ قیمت ہو تو طلاق کا معاملہ نہ ہو. اگر بالکل لڑکی والوں کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہو تو وہ اچھی طرح 112 دفعہ یہ سوچ لے کہ یہ مجھ پر لازم ہو جائے گا، مجھے دینا ہے اور اس کو میں نے دینے کی نیت سے ہی نکاح یہ کرنا ہے. کیونکہ حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو مہر اس نیت کے ساتھ یہ نکاح کرتے ہیں اور ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ مہر نہیں دینا، ان کو بدکاروں زناکاروں کے صف میں جو ہے کھڑا کیا جائے گا، قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اس لیے ہر اعتبار سے یہ ضروری ہے اور دیکھ لیا جائے کہ بہتر مہر جس کا ادا کرنا آسان ہے اگر اسی پر ہی جو بھی آپس میں رضامند ہو تو بااختیار شریعت نے ان کو خود بنایا ہوا ہے. آج جو موجود تھا اب میرے وہ اسلامی بھائی جو مغربی مال سے وابستہ ہیں، مبلغ ہیں، نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ رکھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں، جو خرافات جو رسومات بعض بیان ہوئی ہیں، ان میں کئی ایسی چیزیں ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے چین نہیں آنا چاہیے. نیکی کی دعوت میں گھر گھر جا کر دوں. جتنی دعوت اسلامی اور مدنی چینل گھروں میں داخل ہوگا نا، اللہ نے چاہا تو وہاں سے یہ ساری برائیاں نکلیں گی انشاءاللہ. آپ عزم کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم برائی کے خلاف جنگ لڑتے رہیں گے، بے حیا کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ، بے حیا کے خلاف جنگ، گانوں بازوں کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ. منقبت اور صلاۃ و سلام خدا سے ہم پر اعظم کا ہمیں تو سہارا اعظم کا عزیزوں
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. يا رسول الله وزير شامل وعليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.